تو کیا یہ ثبوت نہیں ہے؟ یہ بھی میں وضاحت کر دوں بائی دا وے کہ جو انہوں نے یہ خط لکھا ہے، یہ 2 پیج کا ایلیگل خط، کہ جو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے یہ اینٹی کرپشن انکوائری دی ہے، اس پہ کام روکا جائے کیونکہ وہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں ہے، وہاں سے وہ ریڈریسل لیں گے، کہ یہ ایک لیگل خط ہے۔ یہ باقی پوائنٹس جو میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ جو سب سے بنیادی پوائنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ میں نے تو اینٹی کرپشن سے الیکشن کی ریڈریسل مانگی ہی نہیں ہے۔ میں پاکستان کا شہری ہوں، میں ایک خیبر پختونخوا کا شہری ہوں، میں جو الیکشن کے بعد جو پرائیویٹ کام کر رہا ہوں، میں ہر سال حکومت پاکستان کو اپنی کمائی کا، جو کمائی میری پاکستان کے اندر ہے باہر ہے، اس پہ 50% ٹیکس دیتا ہوں۔ اس لیے تو نہیں دیتا کہ میرا الیکشن رزلٹ تبدیل کیا جائے، اس لیے تو نہیں دیتا کہ ہمارے گھروں پہ جو ہے وہ ریڈز کیے جائیں جو کہ پتہ ہی نہ ہو کہ کون کر رہا ہو، اور ہمیں سیکیورٹی جو ہے وہ اس بات کی ڈھونڈنی ہو کہ پوٹینشلی جو وردی میں پولیس والے لوگ ہیں یا جو بھی ساتھ لوگ ہیں وہ آتے ہیں کہ وہ ریڈز کریں، ان سے ہم اپنی فیملیز کو بچائیں۔ انصاف کے لیے دیتے ہیں نا۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ میرا حق ہے کہ میں اس الیکشن پہ جو خیبر پختونخوا کے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، جن کے نام 2 فارم سائن ہیں، کہ میں اس کو یہ کہوں کہ 2 فارم سائن کرنا مس کانڈکٹ ہے، مس کانڈکٹ کرپشن ہے، کرپشن اس کے ڈومین میں آتا ہے۔ اگر انہوں نے 2 فارم اپنے ہاتھ سے دستخط کیے تو انہوں نے کرپشن کی ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ سول سرونٹ ایکٹ کے تحت ایکشن لینا چاہیے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا تو پھر اوپر آر او یا ڈی آر او نے کیے ہوں گے، پھر ان کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں میں کو سرکاری اسکولوں میں وہ لوگ پڑھائی کرائیں جو کہ 2 جعلی دستخط کرتے ہیں، تقریباً 1000 پولنگ سٹیشنز پہ پشاور پہ اور لاکھوں پولنگ سٹیشنز پہ پورے ملک میں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آر اوز مبینہ طور پہ رزلٹس تبدیل کریں، اور وہ جو ہے وہ آپ کے ایٹا میں اور آپ کے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اور آپ کے جو ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی اور ہیلتھ مانیٹرنگ اتھارٹی میں جو ہے وہ سرکار کا کام کرتے جائیں، یا کہ ڈی آر او جو ہے وہ ڈی سی کا رول ادا کرے اور اس کے بعد پی ایم آر یو کے رول میں آئے اور جو ہے وہ پوری خیبر پختونخوا کی حکومت کی مانیٹرنگ کرے، اگر مبینہ طور پہ اس نے یہ الیکشن رگ کیا۔ تو وہ اینٹی کرپشن انکوائری کا تو میرا حق بھی ہے، اور قانون بھی یہ کہتا ہے، اور اس پہ کیس پریسیڈنٹ بھی ہے۔ اور جب ہم جو ہے وہ مختلف حلقوں کے فارم 45 بھی مانگتے تھے تو ہمیں الیکشن کمیشن کہتا تھا کہ فارم 45 ابھی آپ ان افسران سے نہیں مانگ سکتے کیونکہ ان کا رول ابھی الیکشن کے لحاظ سے فنکٹس آفیشو ہو گیا ہے، یعنی کہ ابھی ان کا الیکشن سے کوئی کام نہیں ہے، خیبر پختونخوا کے ملازمین ہیں۔ تو میں تو کرپشن پہ انکوائری مانگ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی الیکشن ٹریبیونل سے تو 600 دن لے لیے اور شاید 6000 دن اور لے لیے، اس پہ بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو صرف حقائق ہی دے سکتا ہوں، وہ حقائق آپ کو پتہ ہے۔ لیکن میں خیبر پختونخوا حکومت کو وہ انکوائری کا جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں، اور میں ان 2 پریزائڈنگ آفیسرز کو، یعنی ان 2 ٹیچرز کو، یعنی ان 2 ملازمین کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے وہاں پہ ریٹن گواہی دی، اور وہ ریٹن گواہی ابھی پبلک ہونی چاہیے، اور وہ انکوائری ابھی نہیں رکنی چاہیے۔ جو مجھے خوشی ہے کہ وہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے بھی کہا ہے۔ اچھا، عمر حمید خان صاحب کو میں نے ایک ثبوت تو دے دیا کہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے الیکشن کی رات کو جو کرمنل ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کا ثبوت دیا ہے کہ یہ الیکشن کسی کے سامنے کاؤنٹ نہیں ہوا تھا، اور یہ فارم صرف میرے حلقے کا نہیں ہے، پشاور کی جو 9 کے 9 حلقے ہیں ان سب میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے یہ ایویڈنس دی ہے۔ دوسری بات، عمر حمید خان صاحب ان کا کیا کریں گے؟ یہ سارے میرے فارم 45 ہیں، آپ سب نے دیکھے ہیں۔
یہ اوریجنل فارم 45 ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ 66 پولنگ اسٹیشن تھے. آپ 66 کے 66 دیکھ لیں، ان پہ میرے ووٹ زیادہ ہیں، اور ایسے نہیں زیادہ، کہیں پہ میرے 700 ہیں اور جس کو جتایا گیا ہے اس کے 2 ووٹ ہیں، کہیں پہ میرے 600 ہیں اور اس کے 3 ہیں. یہ سارا میرے ایکس اکاؤنٹ پہ جو پن ٹویٹ ہے اوپر، اس پہ ایک ایک پولنگ اسٹیشن موجود ہے. لیکن یہ دیکھ لیں، یہ میں گھر میں پرنٹ نہیں کر سکتا. یہ وہ الیکشن کمیشن کے آفیشیل فارمز ہیں، 66 آؤٹ آف 66، اور یہ بھی پشاور کی 9 کی 9 سیٹوں پہ موجود ہے. یہ تو مجھے عمر حمید خان صاحب بتا دیں کہ جب 9 سیٹوں پہ یہ ہو تو یہ جو جیتے ہیں، 9 لوگ جیتے ہیں، یہ صرف پشاور میں نہیں، پورے پاکستان میں کوئی ایک بندہ فارم 47 والا ایک بھی اوریجنل فارم 45 نہیں نکال سکا. ایک بھی اوریجنل نہیں دکھا سکا. اور یہ تو میری کاپی تھی نا، یہ کاپیز جو ہے یہ اور کینڈیڈیٹس کے ہیں، تو صرف میری بھی نہیں. اچھا یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی سارے آپ دیکھ چکے ہیں، یہ بھی وہی رزلٹ ہے جو میرے فارمز کے. عمر حمید خان صاحب، جب یہ ثبوت ہے تو یہ 600 دن آپ کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ ابھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، آپ گھنٹوں کے اندر اتنی ایفیشنسی دکھا سکتے ہیں، کہ اتنی ایفیشنسی جو آپ نے اس انکوائری کو ایلیگلی روکنے کی کوشش میں کی، وہ تو امریکہ اور برطانیہ میں بھی الیکشن کمیشن نہ دکھائے. تو ان کا کیا کریں گے؟ ایسے کرتا ہوں، میں آپ کے پاس کل آتا ہوں، میں ویسے ہی آج اسلام آباد آ رہا ہوں، یہ ذرا آپ خود دیکھ لیں، کیونکہ آپ نے ابھی خط لکھا ہے، آپ نے اپنے آپ کو انوالو کیا ہے، اور یہ دیکھ کے مجھے بتا دیں کہ اس کا کیا کریں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں، میں آپ کو باقی یہ پشاور کی 9 سیٹوں کے تو سب کے فارمز جو ہے وہ دے دیتا ہوں. اچھا جی، اس کا کیا کریں گے؟ 600 دن ہو گئے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو میرے حلقے میں فارم ہے، جو پہلا حلقہ تھا اتفاقاً جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا، اس پہ جتنے بھی سرکاری فارم ہیں، اور وہ بھی میرے پاس اٹیسٹڈ موجود ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں، کوئی بھی اٹھا لے، 64 فارم 66 میں ٹیمپر کیے گئے تھے، وہ ٹیمپرنگ موجود ہے. یہ 200 کا فگر دیکھ لیں، اوور رائٹنگ ہوئی ہے. یہ 292 کا فگر دیکھ لیں، اوور رائٹنگ ہوئی ہے. یہ یہاں پہ اوور رائٹنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا اوریجنل آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی اور رزلٹ ہوگا. اس میں میرے 423 ووٹ ہیں، دوسرے کے 59 ہیں، 69 ہیں، وہ 200 اور 272 بن گئے ہیں. آپ کوئی بھی دیکھ لیں. انفیکٹ وہ ایک فارم میں جس کا ذکر بھی ہوا ہے، میرے خیال میں جس پولنگ اسٹیشن کا پریزائڈنگ آفیسر یہ اینٹی کرپشن انویسٹیگیشن گیا بھی ہے، اس میں مجھے -33 ووٹ کاغذ پہ ملے. یہ دنیا کی تاریخ میں واحد الیکشن ریزلٹ ہوگا جہاں پہ کسی کو -33 ووٹ ملے. یہ مجھے نہیں پتا کہ منفی ووٹ آپ کیسے دے سکتے ہیں، لیکن یہ عمر حمید خان صاحب جو ایک قابل ڈی ایم جی آفیسر ہیں، جن کا کوئی 10,000 میں سے 100 لوگوں میں انتخاب ہوا ہوگا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا جب وہ یہ خط دیکھ رہے تھے، اور اس پہ انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہ 600 دن میں نہیں کی. اچھا جی، اس کے بعد بھی دیکھ لیں. اس کے بعد جب ہم الیکشن کمیشن گئے، کیونکہ یہ فارمز دیکھ کے تو یہ 10 منٹ کی بات تھی، یہ تو الیکشن کا کیس یہاں پہ جو ہے وہ سالو ہو جاتا ہے. مجھے پتہ ہے اس کمرے میں ہر کسی کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں کسی کو پتہ ہے، اور مجھے پتہ ہے، اس لیے مجھے فرق بھی نہیں پڑتا کہ آپ اس پہ 6000 دن اور لیں. دنیا کو تو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے. آپ آگے بھی اس کو روکیں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہم گئے اور ہماری پہلی پیشیز ہوئی یہاں کے آر او کے پاس ہی. تو پہلے تو عمر حمید خان صاحب اس سوال کا بھی جواب دیں کہ وہ ہفتہ 8 فروری کے بعد آر اوز غائب کہاں پہ ہو گئے تھے؟ ان کے تو فون ہی بند تھے. جب ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور انہوں نے ہمیں آر اوز کے پاس بھیجا ریڈریسل کے لیے، اور جب ہم آر اوز کے پاس گئے تو یہ مجھے بتا دیں کہ پشاور کی جتنی بھی مختلف سیٹوں کے آر اوز تھے، انہوں نے ہماری اپلیکیشنز ڈسمس کرتے ہوئے ٹریبیونل کی طرف بھیجتے ہوئے ایک جیسے، جس میں کاما اور فل سٹاپ اور گرامر کی غلطیاں بھی ایک ہیں،
ایک جیسے ورڈکٹ کیسے لکھے؟ یہ ہے میرے حلقے PK-79 کا ورڈکٹ. اس میں آپ دیکھ لیں کوما فل سٹاپ کہاں پہ. یہ ہے PK-72 محمود جان خان صاحب کا ورڈکٹ. وہ دیکھیں کہ جہاں پہ یہ لیفٹ پہ ہے یہ بھی لیفٹ پہ ہے، رائٹ پہ ہے جہاں پہ اٹیلکس میں ہے اٹیلکس میں، جہاں پہ کوما ہے کوما ہے، جہاں پہ فل سٹاپ غلط جگہ پہ غلط جگہ پہ. یہ ہے ارباب جانداد PK-74. آرو مختلف کمروں میں وہ جو ہے وہ اپنی کیس سن رہے ہیں، لیکن ورڈکٹ ایک آ رہا ہے. اور یہ ہے کامران بنگش PK-82 ان کا ورڈکٹ، وہ بھی ایک. یہ مختلف آروز جو تھے ان کی کوئی مینٹل ٹیلیپتھی ہو رہی تھی کہ یہ ایک ورڈکٹ جو ہے وہ دے رہے تھے 15 فروری کو، کوما فل سٹاپ ایک. کیونکہ اس پہ تو کوئی کہے کہ لگتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ لکھے کسی اور نے اور ان کو دیے گئے، اس سے تو میں یہی نتیجہ لاجکلی جو ہے وہ اٹھا سکتا. تو اس کے بعد یہ فارم 45 دیکھ کے، فارم 47 دیکھ کے، یہ باقی جو ہے وہ لوگوں کی گواہی دیکھ کے، یہ ٹیمپرنگ دیکھ کے، یہ آروز کے ورڈکٹ دیکھ کے، جو DMO کی رپورٹ دیکھ کے، الیکشن کمیشن کو یاد نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے. اور بھی آگے چلیں، اگر کوئی بچی کچی کسر تھی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی میں نے دکھایا ہے، یہ مجھے TCS میں ملا، یہ تحفہ. عمر صاحب یہ بھی دیکھ لیں، آپ چھٹی پہ تھے اس وقت. اور یہ اس کے اندر کیا ہے یہ بھی دیکھ لیں. یہ لگتا ہے کہ کسی نے ڈسٹ بن سے اٹھایا ہے، سیلڈ انویلپ ہے. میں نے آج تک نہیں کھولا کیونکہ 600 دن میں الیکشن ٹریبیونل کا انتظار کر رہا ہوں. یہ میرے حلقے کا ایک آفیشیل فارم 45 ہے. جب یہ کسی نے ڈسٹ بن میں پھینکا اور کسی نے مجھے بھیجا تو یہ آرو ریزلٹ کس چیز سے جو ہے وہ بنا رہا تھا. اگر آپ نے ڈسٹ بن میں پھینک کے جو ہے وہ ریزلٹ بنانے تھے پھر الیکشن کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ سارا میں نے رکھا ہے کہ کسی دن اگر الیکشن ٹریبیونل ایکچولی یہ کیس سننا چاہے تو 10 منٹ کی بات ہے. یہ بھی ہے. اس کے بعد بھی یہ بھی میں نے جو میرے خیال میں آخری سال میں یا جون میں یہ میں نے یہاں پہ ہی دکھایا. تو اس کے بعد بھی الیکشن کمیشن نہیں جاگا، بلکہ جون اور ابھی ستمبر 25 ختم ہو گیا، 18 مہینے تو اس کو ہو گئے ہیں، سنوائی ہی نہیں ہوئی. اچھا چلیں، اگر یہ ایک سیٹ کا مسئلہ ہوتا تو ہم کہہ سکتے کہ یہ ایک ایبریشن تھی. اسی طرح کی انیکسپلینیبل جو ہے وہ کاروائیاں ہر سیٹ پہ ہوئی ہیں جہاں پہ کنٹروورسی ہے. پشاور میں ارباب جانداد کا حلقہ دیکھ لیں، ملک شہاب کا حلقہ دیکھ لیں، PK-74 75 PK-78 عاصم خان کا حلقہ دیکھ لیں، NA-28 جو نور عالم خان کو جتایا گیا ساجد نواز سے. ساروں میں ایک طرح کا ٹرینڈ ہے. 3-4 طریقے کے واردات تھے نا. میرے پہ تو اوور رائٹنگ ہوئی تھی. ان سب کے آپ صوبائی اور قومی ووٹ ملائیں، صوبائی اور قومی ووٹ نہیں ملتے. اور جو نقلی اور سرکاری فارم 45 کا رزلٹ ہے اس میں اور قومی ووٹ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا وہ دھاندلی شدہ رزلٹ کا فرق جو ہے وہ آیا ہے. یہ ہر حلقے میں یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اچھا کامران بنگش کا حلقہ دیکھ لیں، انہوں نے بھی میرے ساتھ کمپلینٹ کی. آپ جو ہے وہ جو ہمارے وکیل ہیں نہیں دوسرے علی زمان صاحب کا حلقہ دیکھ لیں PK-73. آپ حمید الحق کا حلقہ دیکھ لیں. آپ جو ہے وہ کامران بنگش کا دیکھ لیں. ان 4 میں کیا ہوا؟ رزلٹ فلپ ہوئے، نقلی اور اصلی میں رزلٹ فلپ ہوئے. کامران کے ووٹ ان کے مخالف کو دیے گئے ہیں، ان کے یہاں پہ دیے گئے. علی زمان کے حلقے میں تو ہر رزلٹ ایسے جو ہے وہ بھی 2 منٹ کا کام تھا کہ آپ اس وقت جو ہے وہ باکسز کھول دیتے، رزلٹ سامنے آ جاتا. جب 9 سیٹوں پہ اس طرح کی کارروائی ہو، جب 9 سیٹوں پہ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسرز کے رپورٹ ہو، جب ان کا DRO ایک ہو، تو کیسے الیکشن کمیشن سویا رہ سکتا ہے؟
جب الیکشن کمیشن کے پاس اتنی پھرتی کی صلاحیت ہے کہ وہ گھنٹوں کے اندر اینٹی کرپشن انویسٹیگیشن کو روکے، تو اب مجھے امید ہے کہ وہ مجھے سنے گا بھی۔ کامن ویلتھ رپورٹ کی بھی بات ہوئی، کنکلوژن پہ میں آتا ہوں۔ آئی ہوپ کہ یہ عمر حمید خان صاحب بات سن جائیں گے، آپ پریس میں میڈیا میں کور کر کے، مجھے نہیں پتا کہ اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے علاوہ کتنی کوریج ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن کہ آپ وہاں تک بات پہنچا دیں گے، ایک عام شہری کی بات جو ہے وہ آپ پہنچا دیں گے کہ یہ اس سائڈ کا بھی سنیں، کیونکہ یہاں تو آپ روک رہے ہیں، لیکن میں 2-3 باتیں کرتا ہوں۔ ان کا یہ خط لیگل ہے، اور اگر یہ انویسٹیگیشن رکی یا پھر اس پہ کارروائی جو ہے وہ بند ہوئی، میں اس خط کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کروں گا۔ انصاف ملنا نہ ملنا بعد کی بات ہے، یہ میرا حق ہے ایز اے سٹیزن آف خیبر پختونخوا کہ ہم یہاں پہ کرپٹ آفیسرز نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ الیکشن پہ کارروائی کریں یا نہ کریں، میں چیلنج کروں گا۔ نمبر 2، میں ابھی الیکشن کمیشن کو یہ سارا فارملی خط میں بھی لکھوں گا، آفیشیل کورسپونڈنس پہ لکھوں گا کہ اگر جب آپ اتنی پھرتی دکھا سکتے ہیں تو پھر آپ ہمارے کیسز میں بھی پھرتی دکھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے تو وہ کیسز جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججان سے واپس لیے گئے، پھر 6 مہینے بعد ریٹائرڈ ججز کو دیے گئے۔ 29 جولائی کو میرے کیس میں پہلی پیشی ہوئی، وہ 12 اگست کو کی ہوئی۔ 29 جولائی کو میں نہیں تھا، 12 اگست کو میں خود جج کے سامنے پیش ہوا، میں نے انہیں ریکویسٹ کی، 29 جولائی کو میں پیش ہوا، میں نے انہیں کہا اس کی ابھی 600 دن ہو گئے، قانون کا ٹائم 3 گنا پاس ہو گیا، اس کی ڈیلی ہیئرنگ کرائیں۔ انہوں نے نہیں کرائی۔ 12 اگست کو ڈیٹ دی، میرا وکیل پیش ہوا، انہیں اپوزیشن کا وکیل نہیں آیا تھا، وہ بیمار تھا۔ 600 دن اپوزیشن کے وکیل بیمار رہے۔ ان کو میرے وکیل نے کہا کہ ابھی آپ کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، ڈیلی ہیئرنگ کرنی چاہیے، انہوں نے نہیں کرائی۔ 5 ستمبر کو ایک اور جو ہے وہ ہیئرنگ ہوئی، اس پہ دوبارہ انہوں نے تاریخ پہ تاریخ دی۔ ابھی 25 ستمبر کو ایک اور تاریخ ہے، اس پہ انشاءاللہ میں دوبارہ جاؤں گا۔ میں آپ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاں 6 مہینے بعد جو وہاں پہ آفیسز انہوں نے ڈھونڈنے ہیں ٹریبیونلز کے لیے، ان کے پاس پارکنگ نہیں ہے، تو میں بھی سائیکل پہ آؤں گا، آپ بھی سائیکل پہ آئیں، تاکہ وہاں پہ ہم دیکھ سکیں کہ جج کیا کہتے ہیں، اور میں انہیں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ڈیلی ہیئرنگ کر دیں۔ اور آنیسٹلی مجھے ذاتی طور پہ ابھی فرق بھی نہیں پڑتا، آپ نے اگر کوئی نقطہ کاغذ پیلا ہے، کاغذ نیلا ہے، اس پہ یہ کیس تھرو آؤٹ کرنا ہے، کر دیں تھرو آؤٹ۔ پوری دنیا کو پتہ ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، تھرو آؤٹ کر دیں۔ اس کیس کی امید نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی تیمور جھگڑا اس ایشو کو پورے پاکستان میں ریس کرتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ریس کرتا ہے۔ 2 وجوہات۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ میرا مینڈیٹ، میرا ووٹ نہیں ہے، یہ عمران خان کا ووٹ ہے۔ عمران خان نے بار بار کہا ہے کہ اس مینڈیٹ کے لیے لڑنا ہے۔ عمران خان کا ووٹ چوری ہوا ہے، عمران خان پہ بار بار جو ہے وہ الیگل فیصلے دیے جا رہے ہیں۔ چلیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ 9 مئی کے فیصلے، 9 مئی کو جو ہوا وہ غلط ہوا، اور اس کی لیگل کارروائی بڑی ضروری تھی۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ لیگل فیصلے جو ہیں وہ لافبل ہیں، مزاحیہ خیز ہیں، لیکن اگر ان کی لیگل کارروائی ضروری تھی تو جب آپ کو الیکشن رزلٹ ڈسٹ بن سے پوسٹ پہ ملے اور ایسے سینکڑوں رزلٹ پورے پاکستان میں ہو تو ان کی لیگل کارروائی ضروری نہیں ہے؟ یہ 25 کروڑ عوام کی جو آواز ہے وہ ضروری نہیں ہے؟ یا جیسے کامران ٹسوری جو ہے وہ سندھ میں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو دکھا دیا کہ آپ کے ووٹ کے ساتھ ابھی بھی کیا ہوتا ہے، اور 2029 میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوگا، تو اس کے لیے فائٹ کرنا ضروری ہے۔ عمران خان نے اس لیے انویسٹیگیشن کا کہا تھا، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر ان 2 پریزائڈنگ آفیسرز نے یہ گواہی دی ہے تو وفاقی لیول پہ، صوبائی لیول پہ یہ اینٹی کرپشن کا کام تو علیحدہ، یہ الیکٹرل پروسیس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اٹھانا ضروری ہے، یہ میرے ورکرز بھی ہیں، یہ میرے ووٹرز بھی ہیں۔
اور ان کے پیچھے بھی ووٹرز ہیں. اگر ووٹ دیا ہے تو انہوں نے دیا, یا تو پھر ان سب کو کہہ دیں کہ جو الیجڈ بات مارکیٹ میں چل رہی تھی کہ 10-10 کروڑ پہ یہ ایک سیٹ ساتھ بکی تھی, کہ سب بولی لگا لیں. اگر آپ نے ان کو یہ دکھانا ہے کہ الیکشن پروسیس کی کوئی انٹیگریٹی ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے لڑنا بھی جو ہے وہ میرے لیے ضروری ہے. باقی آپ کو پتہ ہے یہ بات میں کھلی اس لیے کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے سیاست کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سیاست کی ضرورت ہو پھر شاید آپ کوئی نہ کوئی وجہ سے چپ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ سیاستدان ہو, آپ سرکاری ملازم ہو, آپ پولیس میں ہو, آپ جج میں ہو, آپ کسی اور ادارے میں ہو, آپ کی فائٹ پاکستان کے لیے ہوتی ہے. اور اس لیے یہ میسج دینا ضروری تھا. اس لیے میں کورٹ بھی جاؤں گا, اس لیے میں الیکشن کمیشن کو بھی لکھوں گا, اس لیے میں خیبر پختونخوا حکومت کو بھی لکھوں گا, اور اس لیے میں آج یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں اسپیکر آف دی پروونشل اسمبلی کو بھی لکھوں گا کہ اب جب یہ ثبوت آ گیا ہے تو یہ اسپیکر اور اسمبلی کا بھی ڈومین ہے. اور میں سارے پی ٹی آئی کے ایم پی اے سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ایشو کو اٹھائیں, کیونکہ اس صوبے میں پورے پاکستان کا یہ ایشو, عمران خان کا یہ ایشو اٹھ سکتا ہے. اور اس پہ صوبائی اسمبلی ایک سلیکٹ کمیٹی بنائے, جس طریقے سے کے پی ہاؤس پہ جو اٹیک ہوا تھا اس پہ ایک سلیکٹ کمیٹی بنائی تھی. یہ الیکشن کے ریگنگ پہ بھی ایک سلیکٹ کمیٹی بنائے, اس پہ ممبران اپنے واقعات بتائیں ان کے ساتھ کیا ہوا, اس پہ جو فارم 45 کے الیجڈ افیکٹیز ہیں ان کو بلایا جائے, اس پہ پریس اور میڈیا کو بلایا جائے, اور اس پہ پریزائڈنگ آفیسرز کو بلایا جائے, کیونکہ یہ اسمبلی کا بھی حق ہے کہ وہ جمہوریت کو پروٹیکٹ کرے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.